السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ ہمیں امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ تو قربانی بہت قریب ہے، کچھ دنوں کے بعد بقرعید آ جائے گا، اس لیے بہت سارے لوگ مسائل پوچھ رہے ہیں کہ قربانی کے جانور کی کتنی عمریں ہونی چاہیے، اور کون کون سا عیب اگر جانور میں پایا جائے گا تو قربانی درست نہیں ہوگی۔ تو ویڈیو غور سے سنیے، انشاءاللہ یہ ویڈیو دیکھیے گا تو آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور بہت اچھے طریقے سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ قربانی کے جانوروں کی عمریں کیا ہے۔ تو اس میں آپ کو بتا دوں کہ بکرا بکری 1 سال کا مکمل ہونا چاہیے۔ اگر 1 سال سے 1 دن بھی کم رہے گا تو آپ کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ تو جو مالدار حضرات ہیں جو قربانی کی حیثیت رکھتے ہیں تو وہ عمر کو ضرور دیکھے، پوچھ لے اچھے طریقے سے۔ بکرا بکری اگر آپ چھوٹے جانور لے رہے ہیں، اس میں کھسی بھی شامل ہے، تو 1 سال مکمل ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر آپ بڑے جانور لے رہے ہیں، بھینس وغیرہ ہے، تو اس کی عمریں 2 سال مکمل ہونے چاہیے۔ کتنی عمر ہونی چاہیے؟ 2 سال مکمل ہو چکے ہوں۔ 1 دن بھی کم ہوگا بڑے جانور میں تو آپ کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جس جگہ حکومت کے طرف سے اونٹ کی قربانی میں کوئی پابندی نہیں ہے تو وہاں 5 سال مکمل ہونا چاہیے، لیکن جہاں پہ پابندی ہے تو قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا ہے، تو وہاں پہ جس چیز کی اجازت ہے اسی چیز کی قربانی دینی ہے۔ تو اونٹ مکمل 5 سال کا ہونا چاہیے، اس سے 1 دن بھی کم ہوگا تو آپ کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اب اس چیز کو سنیے کہ اگر جانور میں یہ عیب پایا جائے گا جو ابھی میں بتا رہا ہوں تو قربانی درست نہیں ہوگی، اس لیے آپ غور سے سنیے۔ جس جانور کے سینگ کا کچھ حصہ اوپر سے ٹوٹ گیا ہو اس کی قربانی درست ہے، لیکن اگر سینگ ٹوٹنے کا اثر دماغ تک پہنچ گیا ہو، یعنی دماغ کی ہڈی میں سوراخ ہو گیا ہو، تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ یعنی اس کا اثر اگر دماغ تک پہنچ گیا، سینگ اگر ٹوٹا ہو اس طرح، تو قربانی درست نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جس جانور کے پیدائشی طور پر سینگ نہ ہو یا بچپن میں ہی اس کے سینگ کی جگہ آگ سے جلا دی گئی ہو جس کی وجہ سے آگے سینگ نہ نکل سکے ہوں، تو اس کی قربانی درست ہو۔ اگر پیدائشی طور پر سینگ نہیں ہے تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ اگر جانور کا کان تھوڑا بہت کٹا ہے تو اس کی قربانی درست ہے، لیکن اگر کان کا اکثر حصہ کٹ گیا ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ یعنی کان اگر اکثر حصہ آدھا سے بھی زیادہ کٹ گیا تو پھر سمجھیے اس کی قربانی درست نہیں۔ اگر تھوڑا بہت کٹا ہے کوئی دقت نہیں، قربانی آپ دے سکتے ہیں۔ جس جانور کے کان پیدائشی طور پر نہ ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ تو اگر آپ جانور خرید رہے ہیں تو دیکھ لیجئے گا کہ جس جانور کے کان پیدائشی طور پر نہیں ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جس جانور کی آنکھ کی بینائی بالکل یا اکثر چلی گئی ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ یعنی جس جانور کی آنکھ کی بینائی اگر ہلکی پھلکی چلی گئی ہے اور وہ دیکھ سکتی ہے تب تو قربانی درست ہے، لیکن اکثر چلی گئی اور وہ نہیں دیکھ رہی ہے تو پھر ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جس جانور کے دانت بالکل نہ ہو یا اکثر ٹوٹ چکے ہوں تو اس کی قربانی درست نہیں ہے، اور جس جانور کے 2-4 دانت ٹوٹے ہوں اور اسے چارہ کھانے میں کوئی دقت اور دشواری نہ ہو تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ یہ مسئلہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، تو میں آپ کو بتا دوں کہ 2-3 اگر دانت ٹوٹے ہوئے ہوں جانور کے تو قربانی درست ہو، بشرطے کہ وہ کھانے میں کوئی دقت پریشانی نہ ہو۔ اسی طریقے سے زبان کٹا ہوا جانور جو چرنے پر قادر نہ ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر ایسا جانور ہے جس کی زبان کٹ گئی ہے اور چرنے پر قادر نہ ہو، کھانے پینے پر، تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔
اگر دم کا اکثر حصہ کٹا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، لیکن اگر تھوڑا بہت معمولی حصہ کٹ گیا تو قربانی درست ہے، لیکن آدھا کٹ گیا یا اس سے زیادہ تو پھر قربانی درست نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جس جانور کی دم سرے سے ندارد ہو، یعنی اس کا مطلب ہے کہ جس جانور کا دم بالکل شروع سے نہیں ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو جانور بالکل لنگڑا ہو یا اس قدر لنگڑا ہو کہ 3 پاؤں زمین پر رکھتا اور چوتھا پاؤں زمین پر رکھ ہی نہ سکتا ہو تو اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ تو آپ جب جانور خریدے تو دیکھیں کہ چوتھا پیر وہ زمین پر رکھ سکتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ زمین پر رکھ رہا ہے اور لنگڑا رہا ہے تو جانور کی قربانی درست ہے، لیکن اگر چوتھا پیر بالکل نہیں رکھ سکتا زمین پر تو ایسے جانور نہ خریدے، قربانی درست نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے بکری کے 2 تھنوں میں سے ایک تھن اگر خشک ہو جائے یعنی سوکھ جائے یا کاٹ دیا جائے تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی، اور اگر گائے یا اونٹنی کے 2 تھن کٹ جائے یا سوکھ جائے تو ان کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی، لیکن اگر گائے یا اونٹنی کے 4 تھنوں میں سے صرف ایک تھن کٹ جائے تو اس کی قربانی درست ہے۔ اسی طریقے سے حاملہ جانور کی قربانی، حاملہ جانور کی قربانی مکروہ ہے جبکہ ولادت کا وقت قریب ہو۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر ولادت کا وقت قریب ہے تو ایسے جانور کی قربانی نہ کرے، اس وقت کرنا مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے خصی جانور کی قربانی نہ صرف جائز ہے بلکہ افضل اور مسنون ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، خصی جانور کی قربانی درست نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ افضل ہے، مسنون ہے، کر سکتے ہیں، کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو جانور صرف گندگی اور غلاظت کھاتا ہو، دیگر چارہ نہ کھاتا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ یعنی ایسا جانور ہے جو صرف گندگی کھاتا ہے تو پھر ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وحشی اور جنگلی جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ چیڑ پھاڑ کھانے والے وحشی جنگلی جانور جو جنگل میں رہتے، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر خریدتے وقت جانور صحیح سالم تھا لیکن بعد میں عیبدار ہو گیا تو مالدار پر اس کے بجائے دوسرے صحیح سالم جانور کی قربانی لازم ہے، اور فقیر ہے تو اسی عیبدار جانور کی قربانی کر سکتا ہے۔ یعنی اگر مالدار حضرات ہیں تو اگر اس میں عیب پیدا ہو جائے قربانی کے جانور میں تو دوسرے جانور خرید لے، لیکن اگر غریب آدمی ہے تو اسی جانور کی قربانی کرے، قربانی آپ کی درست ہو جائے گی۔ انشاءاللہ یہ بہت اہم مسائل ہے، اس کو ضرور اپنے بھائیوں بہنوں تک شیئر کرے، مالدار حضرات تک۔ قربانی دینے میں بالکل لاپرواہی نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حیثیت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے اور پھر بھی قربانی نہیں کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ تو اس لیے خوش دلی کے ساتھ قربانی کیجیے اور صاف ستھرا کا خیال رکھیے۔ جس جانوروں کی پابندی ہے تو اس میں اپنے طور پر ہلاکت میں، پریشانی میں نہ ڈالے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔